بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجمی طبیب۔ روایت ہے کہ عجم کے ایک عیسائی بادشاہ نے عقیدت ظاہر کرنے کے خیال سے اپنے ملک کے ایک نامور طبیب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس خیال سے بھیجا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہ کر بیمار مسلمانوں کا علاج معالجہ کرے۔ اس طبیب کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت مل گئی اور وہ مطب کھول کر وہاں رہنے لگا، لیکن کتنے ہی دن گزر گئے، ایک مسلمان بھی علاج کرانے کے خیال سے اس کے مطب میں نہ آیا۔ طبیب نے اپنے طور پر خیال کیا کہ شاید یہ لوگ میرے عیسائی ہونے کی وجہ سے مجھ سے علاج نہیں کرواتے، چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی شکایت کی کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اس وجہ سے مجھ سے علاج نہیں کرواتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے، اور ان کے تندرست رہنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر طبیب مطمئن ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مدینہ منورہ کے مسلمان علاج کی غرض سے اس کے مطب میں کیوں نہیں آتے۔ بولنے میں اور کھانے میں اگر ہو اعتدال، معتبر بنتا ہے انسان، محترم رہتی ہے جان۔ ضیق میں پھنستے ہیں ہم بے اعتدالی کے سبب، ہو اگر محتاط تو گھٹتی نہیں انسان کی شان۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں باعزت اور تندرست رہنے کا زرعی گر بتایا ہے۔ دنیا کے تمام دانشمند اس بات پر متفق ہیں کہ کم کھانے، کم بولنے اور کم سفر کرنے والے لوگ فائدے میں رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں یقیناً ضروری ہیں، لیکن ان کا اصل فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب اعتدال اور احتیاط کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔